اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، میں نے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج سرخل کیا ہے، شکر اس مالک کا شکر۔ نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں بری، نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست منظور کر لی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا، میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مالک کا شکر ہے۔ نواز شریف کو جولائی 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ العزیزیہ ریفرنس میں اپیل کی آئندہ سماعت کی تاریخ رجسٹرار مقرر کرے گا۔ نواز شریف کے جاتی عمرہ پہنچنے پر مریم نواز نے مبارکباد دی۔ پیپلز پارٹی یوم تاسیس پر آج کوئٹہ میں جلسہ کرے گی۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ سابق صدر نے کہا، دھرتی کو جنت بنانے کی جدوجہد جاری ہے، روٹی کپڑا اور مکان کے منشور پر ثابت قدم ہے، ترقی یافتہ خود مختار پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ قوم خاص طور پر نوجوان بلاول بھٹو کا ساتھ دیں، بلاول بھٹو نوجوانوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ۔ تحریک انصاف میں بڑی تبدیلی، چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین تحریک انصاف کے لیے نامزد، پارٹی الیکشن 2 دسمبر کو ہوں گے۔ سینیٹر سید علی ظفر نے کہا، الیکشن کمیشن کو بلے کا نشان چھیننے کا موقع نہیں دینا چاہتے، پی ٹی آئی کا عبوری سیٹ اپ آ رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نگراں چیئرمین ہوں گے، مقصد -1 نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کیسز سے نکل کر دوبارہ الیکشن لڑیں گے۔ پارٹی کے مستقل فائدے قائد چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور رہیں گے۔ بینکوں کی ونڈ فال آمدن پر 40% اضافی ٹیکس کا اطلاق معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے حکم جاری کر دیے۔ عسکری بینک کی استدعا پر ایف بی آر کا ایس آر او معطل، درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری، کیس کی سماعت 8 دسمبر کو ہوئی۔ معاشی میدان سے بڑی خوشخبری، سعودی عرب کی پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع، 5 دسمبر کو مدت مکمل کرنے والے ڈپازٹ کی مدت 1 سال بڑھا دی گئی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک نے کہا، رقم سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی معاونت کا تسلسل ہے، زر مبادلہ ذخائر کو برقرار رکھنے اور معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں درخواست ضمانت 6 دسمبر تک ملتوی، بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 6 دسمبر تک توسیع۔ ڈالہ جیل میں کیس کی سماعت، خاتون جج دھمکی کیس میں بریت کی درخواست مسترد، وفاقی کابینہ کی سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ڈالہ جیل میں کرنے کی منظوری، وزارت قانون کی سمری پر وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری۔ لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا۔ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے افراد اپنے آپ کو مستثنی نہیں سمجھ سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، کہا، جبری طور پر لاپتہ افراد جس اذیت سے گزرتے ہیں وہ اسے کبھی بھول نہیں پاتے۔ کیا ہمیں بھی وہ تکلیف سمجھنے کے لیے لاپتہ ہونا ہوگا؟ لاپتہ افراد کو کوئی باہر سے اٹھا کر نہیں لے گیا۔ لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ واضح طور پر بتا رہا ہوں، نتائج جو بھی ہوں، میرا مائنڈ بہت کلیئر ہے۔ عدالت نے 10 جنوری کو مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ متحدہ عرب امارات کے بعد کویت سے اربوں ڈالرز کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ نگراں وزیر اعظم کی کویت کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ برادرانہ تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کر کے مزید مضبوط کرنے کی خواہش کا اعادہ۔ کویت زراعت، ہائیڈل پاور، کانکنی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ نگراں وزیر اعظم کا کویت کے البیان محل میں شاندار استقبال۔ بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مہنگی کی جائے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیپرا حکام نے کہا، گزشتہ سال کی نسبت بجلی کی طلب 10% کم ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور بجلی کی طلب کم ہو رہی ہے؟ کراچی ماڑی پور میں لنڈے کے گودام میں آتش زدگی، آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔
फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, वजूहात मालूम न हो सकी। कराची जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग सेंटर में आतिशबाजी, पुलिस ने तहकीकात के दौरान 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद में शॉपिंग सेंटर का चीफ सिक्योरिटी अफसर भी शामिल। शॉपिंग सेंटर के 4थे फ्लोर पर कायम सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक भी जेर हिरासत। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी, महकमा शहरी दिफा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। सिविल डिफेंस की जानिब से इमारतों में फायर सेफ्टी की जांच न करने का इंकशाफ, आग से बचाव और फर्स्ट एड की तरबियत के जिम्मेदार महकमे को अपने दफ्तर तबाहाल। कराची में लगे 42 इमरजेंसी सायरन नाकारा, वार्निंग ऑपरेशन सेंटर की इमारत भी खंडर। कराची का हीरो वालिद ने बेटे को खौफनाक आग से बचा लिया। शॉपिंग मॉल में आग लगने पर नौजवान सुबहान फंस गया। मोबाइल फोन पर वालिद को इत्तला दी। सुबहान के वालिद फौरी मुतासिरा इमारत में पहुंचे। लिफ्ट के रास्ते ग्रिल तोड़कर ऊपर गए। अपने बेटे ही नहीं, कई और लोगों को भी इमारत से निकाला। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग नौजवानों और खवातीन की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। मुआशी तरक्की, रोजगार और हुनरमंद बनाने के लिए तारीखी पैकेज देंगे। अपना कारोबार शुरू करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। तालीम, सेहत और रोजगार के 3 नुकात पर पॉलिसी बनाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ और खवातीन विंग का इजलास तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। नामजद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी सरबराह थे, हैं और ताहयात रहेंगे। अबूरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। नामजद करने पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूँ। ये कोई -1 या 2 नहीं, अबूरी सेटअप है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। अलमदाबाद के निशान पर रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। असल मसला मुआशी है। लोगों के हालात उनके बस से बाहर हो गए हैं। जो वोट मांगने जाएगा उसको लग पता जाएगा। मेरे खिलाफ तमाम केसेस झूठ पर मबनी हैं। फैजाबाद धरना खत्म करने के लिए मुआहदा हुकूमत की जानिब से किया गया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआहदे का ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा। खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। साबिक़ वज़ीर आज़म को फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन ने सवालनामा दे दिया। टाउन कराची में पुलिस की घर में डकैती। निगरां वज़ीर आला की हिदायत पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची समेत 4 आला अफसरान शामिल। SSP इमरान कुरैशी और DSP उमैर बाजारी के मुलव्वस होने की तहकीकात की जाएंगी। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट जमा कराएगी। अदालत जमानत देती है फिर गिरफ्तार करती हैं तो हमारी क्या औकात रह गई। ऑर्डर दिया था कि एक केस में जमानत है तो दूसरे में गिरफ्तार नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान के साबिक MPA मुजाहिद खान के केस में रिमार्क्स। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को मुअत्तल किया है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चीटिंग की है। दूसरा केस जिसमें जमानत कन्फर्म हो गई आपने छुपाया। जहांगीर तरीन से तहरीक इंसाफ के 3 साबिक़ अरकान असम्बली की मुलाकात। जुल्फ़िकार दुल्हा, गुलाम मोहम्मद लाली, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर शामिल। साबिक़ अरकान असम्बली का इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत का फैसला। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान की 18वीं तरमीम पर नज़रसानी करनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की तजवीज़। कहा, पाकिस्तान का गरीब तबका अमीर तबके से ज़्यादा टैक्स देता है। कहा, टैक्स कलेक्शन दुगना और अखराजात में 10% कटौती की जाए। वर्ल्ड बैंक की बड़ी सरकारी अफसरों की तनख्वाहें मौजूदा सतह पर मुंजमद करने की तजवीज़। खुर्दनी तेल, दालों, फलों और दूध की मसनूआत पर टैक्स लगाने का मशवरा भी दे डाला। कहा, इससे हुकूमत को 100 अरब रुपए की आमदन हो सकती।
ٹی ٹی پی کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لیے بڑا خطرہ۔ دفاعی ماہرین کے مطابق حالیہ دہشت گردی کی لہر نے ایک بڑے خطرے کو جنم دیا۔ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے لیے افغان طالبان کا تعاون پاکستان میں دہشت گردی میں اضافے کی وجہ ہے۔ کراچی میں چائے کے ہوٹل پر شہریوں سے لوٹ مار کا ایک اور واقعہ۔ ناظم آباد گول مارکیٹ کے قریب 3 ڈاکوؤں نے ہوٹل پر بیٹھے متعدد افراد کو لوٹ لیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، پولیس کو ملزمان کی تلاش۔ لاہور کے علاقے رائیونڈ میں اسکول بس پر فائرنگ، واقعے سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں ملزم کی گاڑی کو بس کے آگے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق کار ڈرائیور نے راستہ نہ دینے پر طیش میں آ کر فائرنگ کی۔ لاہور میں کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن، 100 سے زائد کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 350 سے زائد افراد گرفتار۔ فلسطین کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں ریلی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے رہنما شریک۔ شرکا کا اسرائیل سے غزہ پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ، دنیا سے اسرائیلی بربریت کا نوٹس لینے کی اپیل۔ دنیا بھر میں فلسطین سے یکجہتی کا دن، امریکہ، برطانیہ، روس، جرمنی میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں، جنوبی افریقہ، لبنان، اردن میں بھی شہری فلسطین کے حق میں سڑکوں پر نکلے۔ شرکا کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ، آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کی قرارداد پیش، روس میں فلسطینی سفارت خانے کے باہر شہریوں کا مظاہرہ۔ امریکہ کے دباؤ کے بعد مودی سرکار کا یو ٹرن، بھارت نے سکھ رہنما کے قتل کی سازش کی باقاعدہ تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کے قتل کی سازش کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے بھارت کو وارننگ دی تھی۔ استنبول کے ساحل کے قریب صرف 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی بحری جہاز الٹ گیا۔ بحری جہاز میں موجود 11 اہلکاروں کو بچا لیا گیا۔ اسپین کے ساحل پر اسپیڈ بوٹ سے گزرنے والے 4 تارکین وطن ڈوب کر ہلاک، تارکین وطن کی شناخت نہ ہو سکی۔ ناروے میں مہم جو شخص کی انوکھی مہم جو گلیشیئرز میں بنی برفانی ندی میں کشتی رانی 20 فٹ اونچی آبشار سے ڈائیو بھی لگائی۔